ان کا ٹاپک ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو آگے بڑھنے پارٹیسپینٹ جو کمال کر دی ہے سیکنڈ جو ہے ان کا کیا نام ہے؟ نعیم الرحمان NGC سے. میں مدعو کروں گی آپ کو کہ آپ آئے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں. آج تو ظاہر مطلب کمال ہی ہو رہی ہے. آج کے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے تو مطلب خود گہری کے ساتھ آئے ہیں. ہم بلا تاخیر مقررین جو آج کے فاتحین قرار پائے ہیں ان کی بات کریں گے اور پھر میں انڈیویجولی ان کو کریڈٹ دے دوں گا کہ آج کیا غلطیاں رہیں، تلفظ کے کیا مسائل ہوئے. آج کی جو تیسری پوزیشن اپنے نام جنہوں نے کی ہے ان کا نام ہے نعیم الرحمان. جی. دوسرے نمبر پر جو آئے ہیں میرے خیال میں ان کی پوزیشن تیسری بنتی تھی لیکن انہوں نے فمبل کیا. کانٹینٹ بہت ریلیونٹ تھا لیکن جو فمبل ہوتا ہے آپ بھول جاتے ہیں آن پوڈیم وائل ڈلیورنگ اور اسپیچ، تو یہ بہت ہی ایک نیگیٹو سیٹ بیک ہوتا ہے آپ کے لیے. تو اس بنیاد پر ان کی پوزیشن ہم نے سیکنڈ کر دی. عبدالسمیع UOG سے آپ کا تعلق، اور آج کی تقریر، آج کے پروگرام کے جو تقریر فاتح قرار پائی ہے عمر احمد تعلق ہے GCU سے، فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے. یہ تینوں کوالیفائی کر گئے ہیں. بقیہ رہی بات محمد سمیع اور عبدالرحمان کی، وہ انفارچونیٹلی کوالیفائی نہیں کر سکے. ظاہری بات ہے جب آپ فمبل کر رہے ہوتے ہیں تو آگے پھر مقابلہ کیونکہ سخت ہوتا جائے گا. ان کے لیے، ان پانچوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں اور تینوں سے ملاقات ہوگی اگلے راؤنڈ میں. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. احسن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جس طرح احمد رضا بھائی نے بتایا کہ مواد، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مقررین کو یہ چاہیے کہ وقت کے تعین پر تقریر مکمل کریں. ان کا یہ ہے کہ 3 منٹ کے اندر اگر آپ 2 نظم لگا دیں گے پھر آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ بیکار ہو جائے. آپ کوشش یہ کریں کہ کم اشعار والی نظم ریلیونسی کے مطابق لگائیں تاکہ آپ کے جو مواد ہے اندر کا وہ سننے کو ملے. تو اسی طرح جس طرح بھائی کی طرف تھا میری طرف بھی یہی مقابلہ رہا. نعیم الرحمان صاحب جن کا تعلق، نعیم الرحمان صاحب یہ تیسری پوزیشن پہ رہے ہیں، اور اس کے بعد عبدالسمیع جو UOG سے ہیں وہ سیکنڈ پوزیشن پہ میرے پاس آئے. صرف چند وجہ وجوہات کی بنا پر، نہیں تو میری طرف سے فرسٹ آنے تھے لیکن کچھ جگہوں پر ان کا فمبل اور ایک دو تلفظ کی غلطی ہے. اور آج کی میری طرف بھی فاتح جو تقریر ہے وہ عمر احمد کی ہے جن کا تعلق GCU سے. میں ان تمام مقررین کو مبارکباد دیتا ہوں تاکہ وہ اگلے راؤنڈ میں مزید بہتر، اور پھر میں آنے والے تمام مقررین کو یہی کہوں گا کہ اشعار جو ہوتے ہیں وہ کم استعمال کریں کیونکہ 3 منٹ کا ٹائم ہے تو اشعار جتنے کم ہوں گے مواد اتنا اچھا نکلے. جی. کے کیا مسائل تھے. تو جو چیزیں میں پہلے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ مواد، تلفظ اور ادائیگی ہمارا بیسک کرائٹیریا ہے جس پر ہم رزلٹ کو ایویلویٹ کر کے اناؤنس کرتے ہیں. تو مواد 20 نمبر کا ہے، تلفظ 10 کا ہے، ادائیگی 10 کی ہے. یہ تینوں چیزیں بہت ہی لازم و ملزوم ہیں. ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے پورے کانٹینٹ کا بیڑا بنتا ہے. تو اس کو آپ ذرا ملحوظ خاطر رکھیے. آج 5 لوگ آئے تھے. ہم نے 3 تقریریں جو ہیں، 3 تقاریر ان کو کنسیڈر کیا اور انہی مقررین کو ہم نے کوالیفائی کرا کے کوارٹر فائنل میں بھیج دیا ہے. مقابلہ آگے تگڑا بھی ہوگا اور سخت بھی ہوگا. آج دیکھا ان کے جو میٹر کا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر اور سارے آپ لوگوں کا. آج کا جو مقابلہ تھا وہ قدر بہتر تھا. جتنے بھی گزشتہ ایام میں ہم نے مقابلے سنے، اور آج کا ٹاپک جو تھا وہ بھی بڑا سمجھنے لائق تھا، بڑا بالکل دقیق بھی تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یہ بنیادی طور پر شاعری میں استعارات کا جو استعمال ہے یہ ایک زمانے کی بات ہے، ایک قوم کے احوال کی بات ہے. حسن نثار صاحب کا شعر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور لشکر یزید. تو بات ہے کہ دیداور حسین نہیں ہوتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. جو انقلاب کا بانی ہوتا ہے، جو کسی بھی قوم کو جو بلک رہی ہوتی ہے، سسک رہی ہوتی ہے، اس کی جو جلتی ہوئی جبیں ہے اس پر دستے مسیح لگتا ہے. دیداور میرے مطابق تو اسے کہتے ہیں. کیونکہ آج وقت تھوڑا کم ہے، سلسلہ میرا لمبا چلا گیا تو ہم